السلام علیکم، مرکز ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان رخسار احمد۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اس ٹائم موجود ہوں G7 سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت کمال پاشا صاحب، جو کہ منجے ہوئے سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں۔ یہ کیونکہ یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے ہم آج جانیں گے کہ ان کا اپنی یونین کے لیے کیا کردار رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب جو کہ نامی گرامی شخصیت تھے، اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایسے کام کر دکھائے جو اس سے پہلے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی اعلیٰ افسر نے ایسے کام سر انجام نہیں دیے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت پاشا کمال صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کے کیا کارنامے تھے اور یہ اس یونین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور سی ڈی اے میں اپنے فرائض کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ صرف ایک ہی مقصد تھا، مزدور 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 اور اس کے حقوق۔ اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں، انگلینڈ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور اپنی تعلیم اور اپنی ایبلٹیز اور اپنی توانائیاں اپنے والد کے مشن پہ سرو کر رہا ہوں۔ اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پہ جو ایک بارڈر لائن بنا دی گئی ہے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ اس اسکیل میں ہے، یہ اسکیل میں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے غریب کی عزت اور امیر کی عزت، افسر کی عزت اور مزدور کی عزت کو برابر کھڑا کرنا ہے، مساوی کھڑا کرنا ہے۔ ورکر اپنی ڈیوٹی کرے، افسر ان کی عزت کرے، ان سے کام لے، یہی ہمارا مشن ہے۔ جب غیرت مند کی عادت ہوتی ہے تو پھر ڈیمانڈ نوٹس بھی ہوتے ہیں، ورک کاؤنسلز بھی ہوتی ہیں، اور فرد کمال پاشا کی کارکردگی میرے والد کی کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ سر، ان کی کارکردگی کے کوئی ایسا اقدام دو چار جو ہے آپ کی نظر میں ہوں جو جن نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ بتا دیں۔ جناب، ان کا جو سب سے بڑا اقدام ہے، باقی تو اس ادارے کی جو امبریلا ہے اس کے نیچے مزدور کو بینیفٹس ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اقدام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورک چارج ادارہ تھا۔ ورک چارج سے مراد کہ ڈیلی ویجز ادارہ تھا۔ اس میں مزدور صبح آتا تھا تو شام کو اس کو نکال دیا جاتا، اور اس کو ننگی تلوار اس کے سر پہ ہوتی تھی کہ میری نوکری کسی بھی ٹائم چلی جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا کارنامہ اس وقت کے نوجوان نے، آپ کا کیمرہ فوکس کیے ہوئے ہے تو میں انگلی کے اشارے سے، یہ سامنے لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گردیزی صاحب چیئرمین اس وقت کے بیٹھے، اس میں پروموشنز ہوں گے، اس میں آج پالیسی ہوگی۔ تو کوئی بھی بینیفٹ سی ڈی اے کے مزدور کو لیکن جو پینشن کی بنیاد ہے وہ رکھنے والی، اور اس سے مجھے موٹیویشن ہوئی۔ کمال پاشا کا جو ادھورا مشن ہے، جس میں ہال پروگرام سسٹم ہے، اس کو مکمل کیا جائے، تو بس یہی میری موٹیویشن ہے، اور میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ سر، کیونکہ آپ نے مزدور کی بات کی، آپ مزدور کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، آپ یہ بتا دیجیے گا کہ موجودہ وسائل جو ہیں جو سی ڈی اے انہیں پرووائڈ کر رہا ہے، کیا یہ ان کے لیے کافی ہیں یا ان میں کوئی مشکلات ہیں؟ دیکھیں، افراط زر کا جو معاملہ ہے وہ پوری دنیا ہے۔ انفلیشن کووڈ پینڈیمک کے بعد اس نے پوری دنیا کو ہٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہم کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں، تو ہمارے سی ڈی اے کے مزدور کا جو مسئلہ ہے، بیلدار، خاکروب، نائب قاصد، سیکیورٹی گارڈ، میسن، پلمبر، اور اسی طرح کی جو باقی لو اسکیل کیٹیگریز ہیں، وہ ہیں، ان کا مسئلہ ہے آلو پیاز ٹماٹر۔ تو میں اس میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس وقت وہ انتہائی لو ہے انفلیشن ریٹ سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ اگر آپ کہ اس چینل کے ذریعے سی ڈی اے کے مزدور کو میں یہ باور کرواؤں کہ میرے والد مرحوم نے ایک پالیسی بنوائی تھی سی ڈی اے میں، جس پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوئی۔ وہ پالیسی تھی کہ انکریز ان دا ویجز اگینسٹ دا انفلیشن ریٹ ایز پر کرنٹ ایئر، کہ جو سال کے تناسب کی مہنگائی ہوگی اس کے مطابق اگر گورنمنٹ کے بجٹ سے تنخواہیں بڑھیں گی تو یہ کچھ ایسے کارنامے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس مزدور کو دیں گے۔ سر، کیونکہ آپ سی ڈی اے کے ساتھ منسلک ہیں کافی لمبے عرصے سے، سی ڈی اے کا ادارہ جو ہے اس میں 12-15 سال سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، یہ باتیں محض باتیں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، یہ بیان کیجیے۔ اچھا، اس میں اس کے دو پہلو ہیں، کیونکہ میں نے سی ڈی اے کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ 2006 تک سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کا ٹینیور رہتا ہے، اس سے پیچھے ہم نے 9 سی بی اے بنائے۔ اگر آپ ان 9 سی بی اے کو دیکھیں تو اللہ کے حکم سے
اور نبی پاک کی نالائن کے صدقے یہ وہ فائنینشیل پروفیٹیبل ادارہ تھا جس نے موٹر وے جب نواز شریف صاحب نے لاہور ٹو اسلام آباد بنائی تو اس میں 10 ارب روپے کا قرضہ ہمارے اس ادارے نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی اور وہ پھر ہم نے واپس بھی لیا اور اس کے اندر ہم نے پروفٹ اور ڈیویڈنڈ بھی کمایا. اس کے بعد جو آج کا موجودہ سی ڈی اے ہے کرپٹ نااہل ایک ریٹائرڈ ٹولہ ہے جو پورے سی ڈی اے کے اوپر اس وقت براجمان ہے. یہ آئے چودھری یاسین صاحب اور انہوں نے آتے ساتھ ہی آپ آج دیکھیں کہ 2006 سے پہلے ہمارا ادارہ عدالتوں میں نہیں تھا. ہماری بھرتی سی ڈی اے کر رہا تھا, ہمارے پلاٹ سی ڈی اے الاٹ کر رہا تھا. آج سی ڈی اے عدالتوں میں ذلیل و رسوا ہے. پلاٹوں کے پیچھے جائیں تو چودھری یاسین نے غیر قانونی قبضے, غیر قانونی الاٹمنٹیں, غیر قانونی نمبر کی ہیرا پھیری کروا کے پلاٹ مزدور کا عدالتوں میں پہنچا دیا. اور چند دن پہلے ایک بہت بڑا شبخون مارا گیا کہ سی ڈی اے کے مزدور کے پلاٹوں کو کیبنٹ کو بیچ دیا, تو یہ اب کام پھر دور چلا گیا. اسی طرح بھرتی کا ٹائم آیا تو چودھری یاسین صاحب نے اپنی پوری نسلیں, بہویں, بیٹیاں, داماد, ایک اپنی وائف کو چھوڑا کیونکہ وہ اوور ایج ہو چکی تھی, اس کے علاوہ سب کو بھرتی کروایا اور غیر قانونی کروایا, غیر قانونی آؤٹ آف میرٹ کروایا. اور اس کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یار ہمارے بچوں کا کوٹا مار کے یہ سب لگے میں وہ کورٹس میں چلے گئے, بین لگ گئے. پھر پروموشنز کی باری آئی تو غیر قانونی طریقے سے ایک جعلی ری ڈیزگنیشن کا قانون بنایا, باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ, استاد کو شاگرد, شاگرد کو استاد, 5 سال نوکری والا انچارج اور 30 سال نوکری والا ماتحت. تو اس کے اوپر بھی لوگ کورٹس میں چلے گئے, لوگوں کا پروموشن کرائٹیریا ڈسٹرب ہو گیا. آج سی ڈی اے کے اندر ٹائم سکیل پرنسپلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کر دیا ہے, لیکن سی ڈی اے میں اپ گریڈیشنز کے کیسز کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. سی ڈی اے کے اندر اس وقت پرابلم ہے, لوگوں کو پروموشنز نہیں مل رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا موازنہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہ یاسین صاحب نے اس ادارے میں آ کے کرپشن کے ایسے ٹیکے لگائے, اس ادارے کو ٹکے ٹکے پہ بیچا, اس میں پرائیویٹائزیشن لائی, ٹھیکیداری نظام کا یہ حصہ بنے. انہوں نے منتھلیاں لی, ورکرز کو فری کیا کہ تم ڈیوٹی نہ کرو, اور اس کا اثر آج یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سفید ہاتھی کہتی ہے, جبکہ اس ادارے اور اس مزدور نے پاکستان کا نہیں دنیا کا ٹاپ 10 کا شہر اسلام آباد بنایا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے عزیز و اقارب, اپنے چہتوں کو نوازنے کا سلسلہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی تجویز آپ کے پاس؟ جناب علی, اس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ کے بغیر دنیا نہیں چلتی. مذہب میں بھی میرٹ ہوتا, ہر جگہ پہ میرٹ کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کہیں پہ کامیاب نہیں ہوتا. سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ جو کہ 4000 ووٹ لے کے اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, یہ میرے صدر عامر خان صاحب بیٹھے ہیں, نوجوان آدمی ہیں, پڑھا لکھا آدمی ہے. ہمارے چیئرمین ساگر عباسی صاحب سینئر آدمی ہیں, میں نوجوان آدمی ہوں, اور ہم نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ادارے کے اندر جب بھی ہمیں موقع ملے گا, جب بھی مجھے موقع ملے گا, ہم یہاں پہ میرٹ کا قیام کریں گے. اور میں اس مزدور کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ چلو گے تو سب کو ہاؤس بلڈنگ ملے گا, سب کو موٹر سائیکل ملے گا, سب کو پروموشن ملے گی, سب کو بھرتی ملے گی, سب کو پلاٹ ملے گا. جب تیری میری مجھے پہلے تجھے بعد میں اس چکر میں پڑو گے تو پھر مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں, 12-14 ہزار مزدور ذلیل و رسوا ہے, لیکن مخصوص خاندان اور مخصوص ٹولے ہیں جن کو سب کچھ ملی ہے. تو جب تک ہم سیدھی لائن پہ نہیں چلیں گے, سیدھی لائن سے مراد یہ میرٹ کیا ہے؟ سینیورٹی. سینیورٹی کیا ہے کہ یار جس بندے نے 30 سال اس ادارے کو دے دیے اس کو اینڈ پہ ایز پر سکیلز, ایز پر سینیورٹی, ایز پر کوالیفائنگ کرائٹیریا اس کو پروموشن دو بھائی, تاکہ وہ ایک اچھا پینشن پاٹ لے کے ادارے سے دوبارہ. ایسا نہیں ہے. آج کل جو چودھری یاسین صاحب اور یہ جو باقی موسمی لیڈر ہیں سی ڈی اے کے اندر, یہ صرف اور صرف مزدور کا چندہ کھانے کے لیے آتے ہیں, جو 22 سے 24 لاکھ روپے, بیوہ کا فنڈ کھانے کے لیے آتے ہیں, یتیموں کا مال کھانے کے لیے آتے ہیں, پلاٹوں کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں, قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس ادارے کے اندر
ٹھیکیداری نظام کے ذریعے چل کے اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں ان کا مشن کیا ہے، یہاں پہ کتنے کتنے بڑے لوگ پچھلے دنوں میں فوت ہوئے ہیں سیاستدان، آج ان کا نام کوئی لینے والا ہے؟ یہ قبرستان بڑے پر ہے. لہٰذا مجھے یہ فخر ہے کہ فرد کمال پاشا ایک مزدور کی آواز تھی اور اس کا بیٹا بھی ایک مزدور کی آواز. سر کیونکہ ہم نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ دیکھا بھی ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے نوجوان ہیں جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، مزدوروں کے کام کرتے ہیں. اس ٹائم جو یونین بیٹھی ہوئی ہے، جو گروپ جیتا ہوا ہے، اس کی کارکردگی تھوڑی بہت ہمیں بتا دیجیے. اس کی کارکردگی کیا ہے؟ اس کی کارکردگی ماشاء اللہ تعالیٰ چودھری یاسین صاحب نے 3 باتوں پہ الیکشن لڑا تھا، اور ہم نے بھی مزدور سے کہا تھا کہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ ہم سارے کالا کالا رسول اللہ اور کلمے کے پیچھے ہماری جان ہماری نسلیں قربان ہیں، اور ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مومن اگر ایک بل میں ایک بار انگلی ڈالے اور اس کو وہاں سے ڈنگ لگے تو دوبارہ وہاں پہ انگلی نہیں ڈالے. یہ پیچھے 13 سال یاسین صاحب CBA گزار کے آئے ہیں، اور گزارنے کے بعد انہوں نے مزدور سے کہا کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کرونا سے بچایا، جو کہ شکر الحمدللہ ان کا سایہ بچوں پہ سلامت رہے، تو میں اب انسان کا پتر بنوں گا. میں نے جو پیچھے محترم چودھری یاسین صاحب جو کہ میرے والد صاحب کی یونین کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اسی یونین سے نکلے ہیں. وہ اس بارے میں بتا دیجیے کہ وہ اس یونین سے الگ کیوں ہے، آخر کیا وجہ بنی کہ وہ ان کو ایک الگ جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ملا اور وہ اس میں چھلانگ لگا کے یا انہوں نے خود قائم کیا؟ اصل میں آپ نے کیونکہ میرے والد کا دور نہیں دیکھا، میرے والد صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیز پہ نہیں جاتے تھے کہ میں کسی ایک عہدیدار کو نکالوں گا تو اس کے ساتھ 1000 ووٹ چلا جائے گا یا 500 چلا جائے گا. چودھری یاسین صاحب کی ڈیوٹی تھی سٹور کیپر کی سیکٹریٹ کے اندر، اور ماشاءاللہ انہوں نے پورے اسٹریٹ پر اپنا پورا جو سٹور ہے وہ بیچ دیا، اور اس کا جو کیس بنا وہ کیس CDA امپلائیز یونین کی بدنامی کا سبب بنا. تو پاشا صاحب نے یہ انہیں کہا کہ بھائی یا تو تم یہ پیسے واپس جمع کرو یا تم اس کے اوپر جو انسا ہے وہ سرنڈر کرو. تو ظاہر ہے چودھری یاسین صاحب نے نہ سرنڈر کیا بلکہ وہ یونین کی بدنامی کا سبب بن گئے تھے. پورا سٹور بیچا انہوں نے، یہ آن ریکارڈ ہے. تو لہٰذا پاشا صاحب نے ان کو یونین سے نکالا. جب ان کو نکالا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ غلط چیز بھی جب سائٹ پہ کی جائے نا تو لوگ میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کام ہے. تو وہ پھر جتنے CDA کے حوالی تھے نا، چور لٹیرے پیدا گیر کرپٹ، وہ سارے ان کو کٹھے ہو گئے کہ یار یہ تو ہمارا بیٹی بھائی ہے. تو پھر ایک چوروں کا ٹولہ بنا. اس ٹولے کو پھر انتظامیہ نے اون کیا. انتظامیہ کی ٹاؤٹ گیری کے اندر، کیونکہ فرد کمال پاشا صاحب معافی رکھتے ہی نہیں تھے، میرٹ کی بات، کردار کی بات اور ورکر کی بات، تو انہوں نے ایک ٹولہ بنایا، الگ یونین بنائی. یونین بنا کے پھر ایک افسروں کی چھتری کے نیچے یہ چلے اور اسلام آباد کے قبضہ مافیا کی چھتری کے نیچے چلے، اور چلتے 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 ان کو 28 سال لگے ہم سے پہلا الیکشن جیتنے میں. آج یہ جھوٹ بولتے ہیں مزدور سے کہ حج پالیسی میں نے کروائی. حج پالیسی 1996 میں ہوئی ہے. یہ زندگی میں پہلی باری الیکشن 2007 میں جیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اس ادارے کو پینشنیبل میں نے کروایا ہے. پینشنیبل ادارہ جو ان سے ہے، یہ آپ کے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے. جس وقت یہ ادارہ پینشنیبل ہوا اس وقت چودھری یاسین صاحب میرا خیال ہے کہ چائے بلاتے ہوں گے یا کسی بس کے کنڈکٹر ہوں گے. فرد کمال پاشا نے ادارے کو ریگولر کروا لیا. تو میں بات پہ دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن کس چیز پہ جیتا. انہوں نے کہا جی کہ ہم جیتنے کے بعد 1 ہفتے میں پلاٹس دیں گے، 1 ہفتے میں بھرتی دیں گے، میرے 3 مہینے کے اندر پروموشنز کروائیں گے. آج میں مزدور سے اس کیمرے کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ 1.5 سال ٹچ ہونے کو ہے، اور اب تو 1.5 سال بعد پھر الیکشن ہے. ہم تو تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی. پلاٹس کہاں گئے؟ بھرتیاں کدھر گئیں؟ پروموشنز کدھر گئیں؟ میرٹ پہ ہاؤس بلڈنگ موٹر سائیکل ایڈوانس کدھر گئے؟ الٹا یہ MCI جس کی اسلام آباد سٹی کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک آلریڈی ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کو ورکنگ کیپیسٹی موجود ہے، اس کو آرڈیننس کا تحفظ حاصل ہے، اس کا بل بنوانے والے چودھری یاسین ہیں، ان کا لیٹر ہیڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر. CDA کے مزدور کو
رسوا تقسیم اس کے مراد کے خاتمے کی طرف لے کے جانے والا یہ شخص ہے. تو ہم تو آپ کے ساتھ میڈیا کے ذریعے یہ سوال کرتے ہیں کہ چودھری صاحب کتھے گئے تیرے وعدے, کتھے گئے تیرے پلاٹ, کتھے گئی تیری پرتی. اتنا مجھے پتا ہے کہ صبح سے شام تک ٹھیکیداروں کی فائلیں کرواتا ہے اور صبح سے شام تک مالشیوں اور پالشیوں کے جائز ناجائز کام کرواتا ہے مزدور کے مینڈیٹ پہ. ڈیپوٹیشن پہ جب کسی اور پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ادارے میں کوئی بندہ آتا ہے کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, دیکھیں میں کوئی ڈیپوٹیشنسٹ کے خلاف نہیں, وہ اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں, لیکن اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو سی ڈی اے کا افسر ہے وہ سی ڈی اے میں 15-20 سال نوکری کرتا ہے, سی ڈی اے کے 92 ریگولیشن کو وہ سمجھتا ہے, سروس سٹرکچر کو وہ سمجھتا ہے, ان ہاؤس ورکر کے ساتھ کام کر کے وہ اوپر آتا ہے, اس کو نام تک پتا ہوتے ہیں, اس کو فیلڈ کی ریکوائرمنٹس, اس کو ان ہاؤس ریکوائرمنٹس پتا ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایک ڈیپوٹیشنسٹ کو باہر سے اٹھا کے اس ادارے میں لاتے ہیں جس کو نہ سی ڈی اے کے رولز آف بزنس پتا ہوتے ہیں, نہ سی ڈی اے کے قانون پتا ہوتے ہیں, نہ سی ڈی اے کا کانسٹیٹیوشن کا پتا ہوتا ہے, نہ اس کو اس کرنٹ ڈائریکٹریٹ اور ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کیپیسٹی کا پتا ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ آتا ہے, اس کو نہ سسٹم سمجھ ہوتی ہے, نہ اس کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے, تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نہ اس کا ہوتا ہے, نقصان ادارے کا ہوتا ہے. پر فائلیں رک جاتی ہیں, کام رک جاتا ہے, پروگریس رک جاتی ہے, اور جب تک اس کو سمجھ آتی ہے اس کے 3 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں, پھر نیا ڈیپوٹیشن آ جاتا ہے. اور بھائی ہمارے سی ڈی اے میں افسران موجود ہیں, ان ہاؤس افسران موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ جنگ میرے باپ نے بھی لڑی ہے, میرے والد, میرے لیڈر نے بھی لڑی ہے کہ بھائی سی ڈی اے کے جو ان ہاؤس افسر ہیں ان کو لائیں. چلیں بورڈ تو آپ کا ہوتا ہی باہر سے, وہ ایک الگ اس کا سسٹم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کے ان ہاؤس افسرز جب ڈائریکٹریٹس کو کنٹرول کریں گے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ ادارہ چلا سکتے ہیں اور اس ادارے کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈیپوٹیشنسٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں اسی ریٹ پہ. پھر یہاں تو مقصد پلاٹ ہے, سی ڈی اے میں جو بھی آتا ہے وہ پلاٹ لینے کے لیے آتا ہے, اور کمال ظلم ہے کہ افسر 6 مہینے بعد پلاٹ کے لیے ایلیجیبل اور ہمارا مزدور 10 سال رگڑا کھائے پھر پلاٹ کے لیے ایلیجیبل. انشاءاللہ یہ پالیسی بھی ہم ٹھیک کروا دیں گے. سر کیونکہ آپ اپنے والد صاحب جو کہ اس یونین کے بانی تھے ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں, آپ نے ہمارے سارے سوالات کا چیدہ سوالات کا تفصیل سے جواب دیا جو کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ آخری سوالات سے میرا یہ ہے کہ سی ڈی اے کی کارکردگی جو ہے, موجودہ کارکردگی اور اس سے پہلے کی کارکردگی, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اتنا خوبصورت ادارہ ہے, کمال ادارہ ہے, اس ادارے سے بہتر ادارہ کوئی بھی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن اس کو ایک غیرت مند پڑھی لکھی لیڈرشپ چاہیے. ہمارے چیئرمین صاحب کیپٹن عثمان صاحب انتہائی اپرائٹ آدمی ہیں, میرا ان سے 2 سے 3 ملاقاتیں ہیں, ہم نے ان کو ویلکم کیا, ان کا ہم نے باقاعدہ جب انہوں نے جوائننگ دی تو ہم ان کے پاس آئے, اور میں حیران ہو گیا اس چیئرمین کو سن کے کہ چیئرمین صاحب نے مجھے یہ کہا, ہم نے کہا سر کہ کیا آپ اپروچیبل ہوں گے؟ تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ میرا دروازہ اور میری ڈائری ہر ورکر کے لیے کھلی, آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جینوئن گریوینس ہے آپ آئیں. اور انہوں نے مجھے آفر دی کہ پاشا صاحب آپ پروپوزلز لے کے آئیں کہ ہم اس ادارے کے اندر کرپشن کو کیسے روک سکتے ہیں, اس ادارے کے اندر چیزوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ افسر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم انٹچیبل, اور یونین والا جو ان سے ہے وہ کوئی بیکاری ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو جو موجودہ رجیم ہے اس میں, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں کیپٹن عثمان صاحب ایک انتہائی اپرائٹ آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ ہمارے کیپٹن ہیں, اور ان کی سرپرستی میں ہم اس ادارے کے اندر ہم کافی چیزیں, آپ یہ دیکھیں کہ جتنی اس چیئرمین نے اینٹی انکروچمنٹ یا لینڈ ریکوری
جو اس سی ڈی اے کی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے یا سی ڈی اے کے اندر آپ پھریں، چور بازاری میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے 40% اب تک یہ روک چکی ہیں، اور کافی انکوائریز ابھی چل رہی ہیں، کیونکہ وہ سبجیکٹس ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو وہ اس حوالے سے اس ادارے میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2024 میں اگر مجھے موقع دیا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اپرائٹ آدمی ہوں، ہم ایک بہترین قسم کا چارٹر آف ڈیمانڈ اپ ٹو دا کرنٹ لیول، ہم اپنے سی ڈی اے کے 92 کے ریگولیشن کو بھی اپ گریڈ کروائیں گے. وہ گلا سڑا ہے اس وقت، اس کے اندر اتنے سارے لکوناز ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم سکیل کے اوپر بھی مزدور کو خوشخبری دیں گے، تمام کیٹیگریز کو برج کریں گے. اصل میں جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ مجھے اس چیز پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا ٹاپ کا یہ ادارہ تھا، اس ادارے کا ایک نام تھا، لیکن اب یہ پھر ایم سی آئی کا نظام لا کے اس کو کچرا کنڈی بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے. آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھا جب شیخ انصر آیا تھا، جگہ 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 ٹھیک ہے، جگہ جگہ ریت بجریاں، صفائی کا نظام تباہ. اب یہ پھر ٹگ آف وار ہونے لگی ہے، رسا کشی ہوگی. چیئرمین صاحب الگ ہوں گے، میئر صاحب الگ ہوں گے، ڈی جی ڈائریکٹرز الگ ہوں گے، یو سی چیئرمین الگ. خدا را یار رحم کرو اسلام آباد کے اوپر. یہ کیا آپ اس اسلام آباد سے کرنا؟ دیہی علاقوں میں آپ کروائیں بلدیات جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. سٹی کے اندر سی ڈی اے کے اسٹرکچر کو آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اور پھر بغیر قانون سازی کے، بغیر بلز کو بنائے ہوئے، بغیر اس کو جو اسٹرکچر آف پاورز ہے اس کو فائنلائز کیے ہوئے. تو ہم سی ڈی اے کی تقسیم کے خلاف ہیں، ہم سی ڈی اے کے وجود کو گرانے کے خلاف ہیں، اور ہم مزدور کی کسی بھی مراد کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے چاہے ہمیں آخری حد تک جانا پڑے. سر کیونکہ آپ نے ہمیں ٹائم بہت زیادہ دے دیا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. میں نے کہا تھا کہ آپ سے آخری کوشچن کر رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور کوشچن آیا ہے. میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ سی ڈی اے کے ہاسپٹل کے حوالے سے بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو. سی ڈی اے کا جو ہاسپٹل ہے، اللہ غریق رحمت کرے میرے بزرگوں کو، یہ فرد کمال پاشا صاحب نے بنایا تھا. اس کی جو پہلی اینٹ رکھی گئی تھی وہ بھی پاشا صاحب نے رکھی، اور یہ ایک ٹاپ کلاس کا ہاسپٹل تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت سروس کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں پہلے یہ نہیں تھے، اور ان سروس کاؤنٹرز کے اندر آپ کو پتہ ہے ہیٹنگ فیسلٹی بھی موجود ہے سردی کے لیے، گرمی کے لیے، لیکن وہاں کا جو سٹاف ہے، میں اس کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ وہاں پہ جب آپ کے پاس کو ورکر آئے، اس کے گندے کپڑے دیکھ کے آپ اس کو مت ڈیل کرو. وہ سی ڈی اے کا ملازم ہے، یہ سی ڈی اے اسپتال اس کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی عزت کرو، اس کی جینون جو تکلیف ہے اس کو سنو. کسی بھی مریض کو دھتکارنا یا اس کے ساتھ غلط بولنا، اس حوالے سے ہمارے جو وہاں کے ای ڈی ہیں فضل مولا صاحب، میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے، اور فضل مولا صاحب کا رول بڑا پازیٹیو ہے. وہ ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں. میں بغیر اپوائنٹمنٹ، بغیر بات کیے ہم جاتے ہیں، ہمارے صدر خان صاحب جاتے ہیں، اور جو بہتری ہو سکتی ہے ان کو اس وقت فضل مولا صاحب کو اس وقت ریزسٹنس کا معاملہ ہے، کیونکہ مافیا ہر جگہ پہ ہے. جہاں میں پورے سی ڈی اے کے مافیا سے لڑ رہا ہوں، وہ بھی سی ڈی اے اسپتال کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں آرگنائزڈ ہو جائیں، فائر ایکسٹنگوشر ٹھیک ہو جائیں، عملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن باوجود اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے اسپتال کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. یہ بڑا پیارا ہاسپٹل ہے، اس کی دوائیوں کا سٹرکچر، ایکس رے مشینز، سی ٹی سکینز. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا دوں کہ 2012-13 کے اندر، یہ بڑی ضروری بات ہے، وہاں پہ عورتوں کا اس وقت چودھری یاسین صاحب انٹرنیشنل لیڈر تھے، اور اس وقت میں بالکل سیاست کا میں نے آغاز کیا تھا، اور ہمارے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا ووٹ کا. تو وہاں پہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین ایک مرد کر رہا، جو کہ انتہائی غیر مناسب چیز تھی. تو وہ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے میں نے اس وقت معروف افضل صاحب آپ کو یاد ہیں وہ تھے، اور ان کے ذریعے ہم نے اس کو ٹھیک کروایا تھا، اور وہاں پہ عورت لگوائی تھی تاکہ عورتوں کا احترام، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کا احترام وہاں پہ لازم ہو. آخر میں بہت سے سوال آپ نے کیے ہیں، لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، کہ پاکستان ورکر فیڈریشن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے.
جس کے اوپر تقریباً 5 سے 6 کروڑ ملازمینوں کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ چودھری یاسین صاحب اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کے خلاف وہاں پہ عدم اعتماد آیا ہے، اور وہ عدم اعتماد آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی وہاں پہ بھی کرپشن ہے۔ وہاں پہ 25 لوگوں نے ووٹ ڈالا، جس میں سے 19 لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈال کے ان کو وہاں سے آؤٹ کیا ہے، اور یہ عدم اعتماد کے ذریعے اس سیٹ سے بھی اترے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ ان کا جو فرنٹ مین ہے وہاں پہ اسد محمود، جس کو انہوں نے وہاں پہ لگایا ہوا تھا ٹرینر لگا کے، وہ تنخواہ بھی لیتا رہا جو کہ غیر قانونی تھی۔ سی ڈی اے کا ملازم ہونے کے ناطے یہاں سے بھی تنخواہ لے رہا ہے، وہاں سے بھی، جو کہ اگینسٹ ریگولیشن اور ڈسمسل فرام سروس ہے، جو کہ عنقریب انشاءاللہ تعالی ہم پروسیس کروانے لگے ہیں۔ اور وہاں پہ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا انہوں نے غبن کیا، ایک فیک این جی او بنا کے پی ڈبلیو ایف کے فنڈ یہ چور وہاں پہ بھی کھا گئے۔ تو یہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے کے مزدور کو تو انہوں نے ٹکے ٹکے پہ بیچا ہے، اس ادارے کو ٹکے ٹکے پہ بیچا ہے، لیکن پاکستان ورکر کے فیڈریشن کے پلیٹ فارم کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کو بھی ماشاءاللہ لوٹ کسوٹ کر کے، جب یہ پی ڈبلیو ایف کے جنرل سیکرٹری بنے تو اس وقت تقریباً 830 یونینز تھی اس کے اندر، اور آج ماشاءاللہ جب ان کو عدم اعتماد کر کے اس غلاظت کے ڈیر کو ہٹایا گیا ہے تو 200 سے اوپر یونینز پی ڈبلیو ایف کا پلیٹ فارم چھوڑ چکی ہیں، اور وہ 600 پہ آ چکی ہیں، صرف ان کے روڈ بیہیویئر، بدتمیزی، ہراسمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ بھی ان کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ تیاری کرو، آپ کا وہاں پہ بھی محاصرہ کیا جائے۔ بہت شکریہ عزت کمال پاشا صاحب نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عزت کمال پاشا صاحب، جو کہ سی ڈی اے امپلائز یونین پاشا گروپ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ڈی اے امپلائز یونین پاشا گروپ کے صدر عامر خان صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مشن ہے، یہ کیا مشن لے کے نکلے ہیں، اور اپنی پارٹی کے لیے، اپنے اس یونین کے لیے کیا کیا کردار ہیں ان کے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے مزدوروں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا سوال بڑا جینیئن ہے اور بڑا اتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جس گروپ کو جوائن کیا ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری جیسے آپ کو عزت صاحب نے بتائی ہے، اگر آپ اس کو تھارولی پڑھیں تو میرے خیال سے اسلام آباد میں یا پورے پاکستان میں ایسی کوئی یونین نہیں ہے جس کے اتنے بڑے مراد ہوں، اور اتنا بڑا سٹیٹس رکھنے کے باوجود ہم بالکل مزدوروں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور مزدوروں کی جو کال ہوتی ہے اس پہ الحمدللہ ہر ٹائم ہمارا لبیک ہوتا ہے، ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ ابھی بھی دوران انٹرویو عزت صاحب کو کال آئی، اور آپ انٹرویو سے پہلے وہ ایک کام انہوں نے ٹیلی فونیکلی کنوے کیا، اور انہیں کی اپڈیٹ یقیناً وہ آئی تھی، لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی۔ آپ کا انٹرویو تھا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو عزت صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، پاشا صاحب کی یونین، پاشا صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم مزدوروں کے جو توقعات ہیں ان پہ پورا اتر سکے۔ بہت مشکل کام ہے یہ، یقیناً حسینی اور محمودی مشن ہے، لیکن بدقسمتی سے سی ڈی اے کے اندر یہ کرپشن بھی نظر آ چکا ہے۔ اسی کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ ینگ لڑکا ہے، ینگ نوجوان کی عادت ہے، باہر سے پڑھا ہوا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، رول اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتا ہے، سی ڈی اے کے اسٹرکچر کو سمجھتا ہے، ایک لیگیسی ہے۔ یقیناً مزدور نے جو لاسٹ ریفرینڈم کے اندر چودھری یاسین کو ہمارے مقابلے میں جتوایا اپنی ووٹ کی طاقت سے، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا حقیقی پلیٹ فارم سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ ہے، اور آنے والے ریفرینڈم میں، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہی وہ گروپ ہے جو فرد کمال پاشا صاحب نے بنایا، اس گروپ کے وہ بانی ہیں، یہی وہ گروپ ہے جو مراد ملازمین کو ان کی دہلیزوں پر فراہم کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے چیدہ باتیں بتائی۔ ہمیں ایک چیز اور بتا دیجیے گا کہ 2024 میں کیونکہ الیکشن ہونے آ گئے، اس کے بعد اللہ کرے کہ آپ جیت جائیں، اس کے بعد عام ورکر کے لیے یہ جو مزدور ہیں جن کی آپ نے بات کی، ان کے لیے آپ کے پاس کیا کیا جو ہے رائے عمل ہے؟ دیکھیں پیکیجز تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن عزت صاحب نے آپ کو 10.5 جو چیز بتائی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور چونکہ ایجوکیٹڈ آدمی ایجوکیٹڈ بات ہی کرے گا۔ مرحوم فرد کمال پاشا صاحب نے کوئی 25 ایکڑ کے
لگ بھگ ایک یونیورسٹی کے لیے پلاٹ مختص کرایا تھا جو کہ H8 میں تھا، لیکن بدقسمتی ہمارے ملازمین کی، ہمارے اس ادارے کی کہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسا آزمائش کی گھڑی آئی کہ پاشا صاحب کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت لمبی بیماری کے بعد اللہ کے طرف چلے گئے، اللہ ان کی طریقے رحمت فرمائے۔ ایک تو وہ بہت بڑا ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں، پلاٹ اویلیبل ہے، اگر وہاں نہ ہوا، وہ بک گیا ہوا تو فردر ہم اسی کے اگینسٹ کسی جگہ الاٹ کروا لیں گے۔ ہمیں سب سے بڑا جو ہمارا مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاشا صاحب کے اس مسنگز کو پورا کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس میں سی ڈی اے امپلائیز کا کوٹا مختص کریں۔ دوسری سب سے بڑی بات عزت صاحب نے آپ کو وہ بھی بتا دی کہ سی ڈی اے واحد وہ ادارہ ہے جو پورے اسلام آباد پر راج کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملازمین کے لیے، چاہے وہ مسلم ہوں، کرسچنز ہوں یا ہندو کمیونٹی ہو، کسی کے لیے بھی ایک عدد ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر نہیں ہے۔ ہمیں مختلف کمیونٹی سینٹرز میں جانا پڑتا ہے اپائنٹمنٹس کے لیے، کبھی ڈیٹس ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد شہر کے اندر ہم ان کو اپنی گرین بیلٹس اویلیبل کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، وہ مہیا کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے ٹینٹ لگا کے وہ شادی بیاہ کے پروگرام کرتے ہیں، جو کہ آج کل کی اس ٹینیور کے اندر میرے خیال سے غیر مناسب ہے۔ انشاءاللہ ہمارا وہ بھی ایک بڑا ایک عمل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس اقدام سے سی ڈی اے ملازمین کو کیا اس پورے شہر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم سی ڈی اے کو کرپشن فری بنائیں گے انشاءاللہ، اور اگر زندگی رہی آپ دیکھیں گے، آپ کا صحافت سے وابستگی ہے، اور آپ کو یہ انٹرویو میں دے رہا ہوں، یہ وقت ٹائم آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ سے ملنے آئیں گے اور آپ یہی کہیں گے کہ آپ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی اور ایک کمٹمنٹ کی تھی، آج وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سی ڈی اے وہ ادارہ ہوگا کہ جب لوگ اپنے زبانوں سے یہ تسلیم کریں گے، دلوں سے تسلیم کریں گے، اور عوام کو بتایا کریں گے کہ سی ڈی اے ہی وہ واحد ادارہ ہے جو اسلام آباد کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اس یونین کے سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کے صدر عامر خان صاحب نے چیدہ باتیں بتائی اور خاصی تفصیل سے بتائی کہ ہم کس طرح اپنی یونین کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور مزدور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان ڈائریکٹر رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ رحم۔